चलिए शुरू करते हैं। वरासत एपिसोड 1। सुबह सुबह सूरज की किरण बुसीदा खिड़कियों से गुजरती हुई नाजुक लड़की के चेहरे पर पड़ी। ईवा आंख मलते हुए उठी, मगर अभी उसने सुकून का सांस ही लेने की कोशिश की कि उसकी नज़र अपने 2 साल के बेटों पर पड़ी। वो इस वक्त बेड पर लेटे जितने मासूम लग रहे थे, ईवा ही जानती थी उठकर वो उसका क्या हाल करने वाले थे। ईवा ने बहुत प्यार से आगे बढ़ते हुए छोटी नाक और भूरे बाल वाले बेटे हेनरी का माथा चूमा और उसके बाद उसकी नज़र अपने बड़े बेटे जेम्स पर पड़ी। जेम्स को देखकर ईवा को हमेशा वो काले बालों वाला जालिम याद आता था जिसने उसे बड़ी दुनिया के सामने रुस्वा किया था। ईवा ने फ़ौरन अपने आंसू साफ किए। आज उसकी 2 बजे फॉर्म के कैफ़े में शिफ्ट थी और एज़ल भी अभी आने वाली थी। एज़ल ईवा की दोस्त थी। जब ही ईवा काम पर जाती वो आकर बच्चों को थोड़ी देर संभाल लेती थी। चुप। ईवा ने शीशे के सामने अपना चेहरा देखा। गुलाबी चेहरा, नीली आंखें और काले बाल। 20 साल ईवा 2 बच्चों की माँ थी। शायद ही कोई इस बात पर यकीन करता। ईवा ने पिछले 2 सालों में किस तरह अपनी औलाद को और खुद को बचाया था, ये वही जानती थी। ईवा ने अपने काले बालों को पोनी में कैद किया और फिर पिंक रंग का फ्रॉक पहन लिया जो कि लंबा था। उसने आगे बढ़कर हेनरी और जेम्स को उठाया। वो बहुत खूबसूरत बच्चे थे, सेहतमंद भी। ईवा बमुश्किल उन्हें उठा पाती थी। कभी कभी तो उसको अपनी खुद की कमर जवाब देती महसूस होती थी। लेकिन ईवा ने अपने दोनों शहजादों के कपड़े चेंज किए और उन्हें उठाए किचन में ले गई और उन दोनों को बचवानी चेयर पर बिठाए नाश्ता बनाने लगी। जब दरवाजे की घंटी बजी, ईवा ने दरवाज़ा खोला तो सामने ही एज़ल मुंह बनाए खड़ी थी। मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, मजाल हो जो तुमने एक भी कॉल उठाने की हिम्मत की हो। एज़ल ईवा पर बरस गई। जानती हूँ, मगर मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, मैं शिकागो वापस नहीं जाऊँगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। ईवा ने चेहरा सख्त किए उसे जवाब दिया। मगर क्यों? प्लीज़ एक वजह बताओ। आखिर इतना अच्छा मौका बार बार कब मिलता है ईवा? तुम ही बताओ। पीटर ने हमारे लिए अपने मैनेजर को मनाया है। वो इतना शाहाना होटल है, पैसे भी इतने अच्छे मिलेंगे। एज़ल ईवा के पीछे चलते चलते किचन तक आई। जब मैंने कह दिया ना कि मुझे वहाँ वापस नहीं जाना, तो बात ख़त्म। अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम अकेले ही चली जाओ। ईवा ने एज़ल को देखकर कहा, जो कि अपना पर्स लकड़ी की टेबल पर रखती हेनरी और जेम्स को प्यार कर रही थी। मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आती ईवा। क्या तुम्हें अपने मासूम बेटों पर भी तरस नहीं आता? इस छोटे से अपार्टमेंट का किराया तुम इतनी मुश्किल से अदा कर रही हो, और इन मासूमों को देखो, क्या इनके अखराजात नहीं बढ़ेंगे? एज़ल की बात पर ईवा की नीली आंखें आंसुओं से भर गईं। वो जानती थी कि एज़ल सही कह रही है। मगर ये भी सच था कि उसने दिन रात मेहनत की थी अपनी औलाद के लिए। वो खुद को काट कर उन्हें पूरा करती थी। ईवा ने कभी उनके खाने पीने में कमी नहीं की और वो उन दोनों को बेहतरीन से बेहतरीन कपड़े पहनाने की कोशिश करती थी। ईवा ने कॉफ़ी का मग टेबल पर रखा और बोली, तुम सुनना चाहती हो कि मैं वहाँ क्यों नहीं जाना चाहती? तो सुन लो आज, क्योंकि उस जगह मेरी औलाद का बाप अलेक्जेंड्रो मार्को पोलो मौजूद है, जिसको मेरे वजूद से नफ़रत है।
جو ہماری شادی والے دن ساری دنیا کے سامنے مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ماں کی ہچکیاں سنتے اس کے دونوں شہزادے بلیاں نکالتے رونے لگے، جبکہ ایزل ایوا کے انکشاف پر دنگ رہ گئی اور اس نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لی اور بولی، کیا الیگزینڈرو مارکو پولو ان کا باپ ہے؟ ایوا نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ ایزل کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا اور وہ ایک کرسی کھینچتی فوراً بیٹھ گئی، اور ایوا فوراً جیمز اور ہنری کو اپنے ساتھ لگاتی چپ کرواتی ایزل کو بولی، یہ بات کسی کو بھی نہیں پتہ چلنی چاہیے ایزل، ورنہ تم جانتی ہو وہ لوگ مجھ سے میری اولاد چھین لیں گے۔ اور میں یہ بات بالکل برداشت نہیں کر سکوں گی، جبکہ ایزل کے تو جیسے منہ سے الفاظ ہی ختم ہو گئے۔ وہ خود کو پرسکون کرتی بولی، دیکھو ایوا، الیگزینڈرو مارکو پولو کوئی چھوٹا موٹا انسان نہیں ہے، یہ بات تم بھی نہیں جانتی ہو۔ وہ پورے مارکو پولو اسٹیٹ کا اکلوتا وارث ہے، لڑکیاں اس کے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے مرتی ہیں، اور یہاں تم اس کے دو قیمتی اثاثے چھپا کر بیٹھی ہو۔ اگر اس خاندان میں سے کسی کو بھی اس بات کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ ایزل نے جیسے اسے سمجھانا چاہا۔ میں کچھ نہیں جانتی، یہ میری اولاد ہے، اور ویسے بھی اس خاندان کو مجھ سے نفرت ہے۔ وہ کبھی مجھے ڈھونڈنا نہیں چاہیں گے، اور نہ ہی میں یا میرے بیٹے کبھی ان سے ملیں گے۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، ایوا نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ دیکھو ایوا، میں سمجھ سکتی ہوں تمہاری بات، مگر کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ان کے باپ کا پتہ ہونا چاہیے؟ تم کیسے انہیں اکیلے پالو گی؟ ایزل نے ایوا کا ہاتھ تھامتے کہا۔ پال لوں گی، اور میں اکیلی کہاں ہوں؟ تم میرے پاس ہو، پیٹر ہے، اور میں خوش ہوں۔ میرے پاس میرے دو شہزادے ہیں، مجھے کیا چاہیے ہوگا بتاؤ؟ ایوا اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے بولی۔ ہاں یہ تو ہے، پر ایک کو تو تم بھول گئی، ایزل مزے سے آنکھ مارتی بولی۔ اسٹیفن۔ ایوا نے اس کی بات پر نفی میں سر ہلایا۔ میں اب کام پر جانے کے لیے تیار ہونے جا رہی ہوں۔ ان کے فیڈرز فریج میں ہیں اور ڈائپرز میں نے بدل دیے ہیں۔ آج کل تھوڑا چڑچڑے ہوئے ہیں، میرا فیڈ لیں گے۔ گائز یہاں پہ تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے، لائک ایوا کا بار بار نور کی جگہ آ رہا ہے، بیکاز فرسٹ نور سوچا گیا تھا۔ ایک کام کرنا، زیادہ تنگ کریں گے تو مجھے کال کر دینا، میں اسٹیفن سے جلدی چھٹی لیتی آ جاؤں گی، ایوا نے ایزل کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ ایزل نے اس کی بات پر اپنا سر ہلایا، اور ایوا جیمز اور ہنری کا ماتھا چومتی تیار ہونے چلی گئی، جبکہ ایزل ان کے ساتھ کھیلنے لگی۔ سر، اب آپ کو لیزا سے شادی کرنی ہوگی۔ جب تک آپ کا وارث نہیں آ جاتا، آپ کے دادا کی ول کے مطابق آپ کو صرف آدھا حصہ ملے گا اور آدھا یتیم خانے چلا جائے گا۔ جیک، جو کہ الیگزینڈرو کا سیکرٹری تھا، اس نے انتظار کرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ اس وقت وہ فارم کے ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے، ابھی ہی ان کی میٹنگ ختم ہوئی تھی۔ جیک نے الیگزینڈر کو دیکھا، جو کہ دکھنے میں بہت خطرناک لگتا تھا۔ وہ 6 فٹ 5 انچ کا لمبا چوڑا انسان تھا۔ اس وقت وہ ڈریس پینٹ میں موجود تھا، کالے بال، کالی آنکھیں۔ وہ ایک مردانہ وجیہہ 28 سالہ مرد تھا۔
الیگزینڈرو نے اپنے شراب کا ہاتھ گلاس پر ٹیبل پر رکھتے اس کی طرف دیکھا اور بولا، میں اس پاگل لڑکی سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ ٹیبل پر بیٹھی لڑکیاں اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھیں، مگر اسے کہاں پرواہ تھی۔ آپ جانتے ہیں آپ کے والد کی طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی مس ایلن۔ آپ کی ماں نے ایک ایسا دن نہیں چھوڑا جب انہوں نے آپ کو کال نہ کی ہو۔ جیک نے اب اس کا فون اسے دکھایا۔ مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں، وہ کندھے اچکاتے بولا۔ بھائی! یہ آواز شارلٹ کی تھی، جو کہ اپنے بھائی کو دیکھتے شارٹ سکرٹ اور ہیلز میں مٹکاتے ہوئے آئی۔ اس کے چلنے کی آواز ریسٹورانٹ کی سلور ٹائلوں پر گونج رہی تھی۔ بھائی، آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو کتنا مس کیا، شارلٹ نے الیگزینڈر کو گلے لگائے کہا۔ ہاں جانتا ہوں، میری چھوٹی سی بہن کو میرے بغیر سکون نہیں، الیگزینڈر اس کا ناک کھینچتا اسے پیچھے کرتا بولا۔ خیر اب میں آ گئی ہوں تو آپ کو ساتھ ہی لے کر جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا، الیگزینڈر بولا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ شارلٹ نے اپنی آنکھیں چھوٹی کیے ساتھ والی ٹیبل پر دیکھتے کہا۔ الیگزینڈر نے اس کی آنکھوں کا رخ دیکھتے دوسری طرف دیکھا۔ جہاں وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی اپنی پوری چمک لیے ٹیبل پر کسی بوڑھی آدمی کو کافی سرو کر رہی تھی۔ اس کے گلابی چہرے کی معصومیت وہاں بیٹھے ہر آدمی کو متوجہ کر رہی تھی، جو کہ شارلٹ سے برداشت نہ ہوئی۔ تبھی بولی، یہ اب بوڑھوں کو پسانے لگ گئی ہے۔ شارلٹ ایوا کی کلاس فیلو تھی اور اسے اسٹیون کا رجحان ایوا کی طرف کبھی پسند نہیں تھا۔ آج بھی وہ یہاں اسٹیفن سے ہی ملنے آئی تھی۔ الیگزینڈر اس کی بات پر اپنا غصہ قابو کرتا بولا، شٹ اپ شارلٹ، اپنی زبان کا استعمال کم کیا کرو۔ اوہ کم آن بھائی، کیا آج بھی آپ کو اس لوزر پر ترس آتا ہے؟ ایک شکاگو کا فرد جانتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو اس کا ہونے والا دلہا شادی کے دن چھوڑ گیا تھا، کیونکہ یہ اور اس کا باپ چور تھے۔ شارلٹ نے جیسے اپنے منہ سے زہر اگلا، مگر الیگزینڈر کو کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ایوا کا رخ ان کی طرف نہیں تھا، نہ ہی اس نے الیگزینڈر یا شارلٹ کو میں سے کسی کو بھی دیکھا تھا۔ وہ اپنی ہوش میں مگن ٹرے لیٹی واپس جا رہی تھی جب کسی نے اس کا بازو زور سے اپنی گرفت میں لیا۔